وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ میاں بیوی میں جدائی کیوں اور کیسے، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ان کی جو تعلیمات تھیں، ان تعلیمات میں سے، ان علوم میں سے لوگ سیکھتے کیا تھے؟ زیادہ جو لوگ سیکھتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اس دور میں بھی لوگ زیادہ اس بات کو سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کس طرح ڈالی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا منفرد اور ممتاز رشتہ ہے۔ تاریخ انسانی کا آغاز اسی رشتے کے ساتھ ہوا ہے۔ بیٹا، بیٹی، بہن، باپ، یہ سارے رشتے بعد کے ہیں۔ سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ کتنا معتبر رشتہ ہے کہ آدم پیدا ہوئے، ان کے پہلو سے حوا کو نکالا گیا، پیدا کیا گیا، تخلیق کیا گیا، پھر دونوں کا جوڑا بنایا گیا۔ سب سے پہلا جوڑا آدم اور حوا کا، میاں بیوی کا جوڑا ہے۔ اور جب انسانی تاریخ کا خاتمہ ہوگا، جب اگلی دائمی زندگی کا آغاز ہوگا، اس زندگی کے آغاز میں، اس دائمی زندگی کے آغاز میں پھر یہی رشتہ سب سے معتبر ہوگا۔ کس طرح کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو اپنے اپنے جوڑے جائیں گے۔ ہر بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی، باقی رشتے تو سارے سائڈ پہ رہ گئے۔ باپ علیحدہ ہے، بیٹا علیحدہ ہے، سب سے جدا ہے۔ تو میاں بیوی آغاز تاریخ انسانی کا میاں بیوی سے، اور تاریخ انسانی کی انتہا بھی میاں بیوی کے رشتے پہ ہو رہی ہے۔ یہ بڑا معتبر رشتہ ہے اور بڑا منفرد اور یونیک رشتہ ہے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جب جنت میں حضرت آدم و حوا چلے گئے دونوں، تو شیطان نے اس جوڑے کو، اس رشتے کو توڑنے کی بڑی کوشش کی۔ آدم کو علیحدہ بہکاتے رہے، حوا کو علیحدہ بہکاتے رہے۔ ایک تو وہاں سے نکالنا اس کا مقصد تھا، دوسرا آپس میں ان کی پھوٹ ڈالنا بھی مقصد تھا۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے شیطان نے کتنی جرأت اور جسارت کی ہے۔ اور دوسری بڑی مثال، ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، چلے گئے، انہوں نے پوچھا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جب کہہ دیا کہ اللہ کے سہارے، تو بس پھر وہ اللہ کے سپرد ہو گئی، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو آب زمزم دیا، وہیں آباد کاری ہوئی، وہیں ان کی نسل چلی۔ تو ننھا بیٹا اسماعیل جب جوان ہوتا ہے، بلکہ جوانی کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگ لیتے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب ابراہیم اپنے اس اکلوتے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں، کتنا عجیب منظر ہے۔ اب شیطان سب کو علیحدہ علیحدہ بہکاتا ہے، اور بالخصوص میاں بیوی کو علیحدہ علیحدہ بہکاتا ہے۔ میاں کہتا ہے، ابراہیم کو کہتا ہے کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کیسا کام کر رہے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمہاری زندگی کا سہارا بنے گا، تمہاری دنیا سنورے گی اس سے؟ ابراہیم سمجھ گئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تم کیسے ہو بھائی؟ اپنی ڈیوٹی پہ کام کر رہے ہو، بھاگ جاؤ۔ اب وہ حاجرہ کے پاس جا کے کہتا ہے بابا جی کو کیا پتا ہے، یہ تو سٹھیا گئے ہیں۔ بہکانے کی کوشش کر رہے میاں بیوی، لیکن جن کے اندر اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، جن کے اندر قوت فیصلہ موجود ہوتی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور اتفاق ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں بہکتے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے،
اور اتنا ہی نازک اور کمزور بھی ہیں. مضبوط ہیں تو اس قدر کہ دونوں نے اپنا آپ دوسرے کے لیے قربان کیا ہوا ہے, دونوں نے اپنا آپ دوسرے کے لیے قربان کیا ہوا ہے. اور کمزور اتنا ہے کہ ذرا سی بھی غلط فہمی اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ دراڑ بہت بڑے دروازے اور کھڑکیاں کھول دیتی ہے, اور پھر جدائی اور طلاق پہ منتج ہوتا ہے یہ رشتہ. اور اس دور میں, سلیمان علیہ السلام کے دور میں, جادوگروں کا جو راج تھا, دورہ تھا, اس راج میں سب سے زیادہ جو تعلیم پائی جاتی تھی وہ یہی تھی, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. میاں بیوی میں دراڑ ڈالنے کے لوگ سیکھتے تھے کہ یہ مل جائے, یہ مل جائے. آج ہمارے دور میں بھی دیکھیے کہ سب سے زیادہ کام اسی پہ ہو رہا ہے. شیطان کی کتنی چالیں ہیں, اس نے اپنے کتنے چیلے پیروں کی شکل میں, فقیروں کی شکل میں, مولویوں کی شکل میں, دم کرنے والوں کی شکل میں چھوڑے ہوئے. یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں جو جادو, ٹونا, شعبدہ بازی اور جادوگری, سحر و ساحری سے کام لے رہے. یہ سارے شیطان کے چیلے ہیں, اللہ کے بندے نہیں ہیں. اللہ کے بندے کافرانہ کفریہ تعلیمات نہیں دیتے. اور اگلی بات, یہ ہمارا میڈیا کیا ہے؟ ہمارا میڈیا کتنے ہمارے ڈرامے, کتنی ہماری فلمیں, ہماری موویز, ہمارے افسانے, وہ سارے کے سارے اس لیے ہیں گھروں میں دراڑ کس طرح ڈالی جاتی ہے, میاں بیوی میں غلط فہمی کس طرح پیدا ہوتی ہے, دیور بھابھی میں غلط فہمی کس طرح پیدا ہوتی ہے, باپ بیٹے میں غلط فہمی کس طرح پیدا ہوتی ہے. ان مقدس رشتوں کو توڑنے کے لیے, جنہیں جوڑنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, سل من قطع کا, ارے جوڑ جو تجھے توڑتا ہے, جوڑ جو تجھے توڑتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں کہ جوڑ جو تجھے توڑتا ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں توڑ جو تجھے جوڑتا ہے اس کو توڑ, اور توڑنے کے لیے ساری سرمایہ کاری ہے. ان کافروں کے بارے میں, جادوگروں کے بارے میں, کہ ایک روایت آپ کے سامنے رکھ دوں. امام مسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابلیس شیطان پانی پر اپنا عرش لگاتا ہے, تخت لگاتا ہے, کرسی لگاتا ہے, اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لشکر روانہ کرتا ہے. پھر لشکروں سے باقاعدہ رپورٹ طلب کرتا ہے, ہاں بتاؤ بھی کیا کر کے آئے. اور اس لشکر میں سے جو کوئی بڑا جرم بتلاتا ہے اس پہ خوش ہوتا ہے, لیکن سنتا رہتا ہے. ایک واپس آ کے رپورٹ دیتا ہے, میں گیا ایک جوڑے کے پیچھے لگ گیا, میاں بیوی ان کے پیچھے لگ گیا, میں نے بندے کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کو طلاق دے دے. شیطان اس پہ اتنا خوش ہوتا ہے, اس کو اپنے پاس بٹھا لیتا ہے, اس کو تھپکی دیتا ہے, شاباش تو نے بڑا کام کیا. میاں بیوی میں پھوٹ ڈالنا یہ شیطان کی تعلیم ہے, یہ شیطانی وسوسے ہیں. اللہ کے بندو, ایک دوسرے پہ اعتماد کرو, تم ایک دوسرے کا لباس ہو, ایک دوسرے کا حسن و جمال ہو, ایک دوسرے کا سہارا ہو, ایک دوسرے کے لیے تمہیں بنایا گیا, ہن لباس لکم انتم لباس لہن. اور کیا عقل مند لوگ اپنے لباس کو یوں بازاروں میں تار تار کرتے ہیں, یوں داغدار کرتے ہیں, یوں آلودہ کرتے ہیں, یوں اپنے گندے کپڑے گھر سے اٹھا کر باہر گلی میں آ کر ان کو دھوتے ہیں. عقل مند بندے تو ایسے نہیں ہوتے. کیا کر رہے ہو؟ واپس آؤ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا مقام بتلایا ہے,
اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس سے بڑی کون سی سند ہو سکتی، کون سا سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ تعلیمات حاصل کی، یہ پھوٹ ڈالنے والی، تو یہ کافرانہ تعلیم تھی، یہ شیطانی تعلیمات تھیں، یہ ابلیسیانہ تعلیمات تھیں، تم نے ایسے نہیں کرنا۔ تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ نے پہلے بھی کتابیں نازل کی، پہلے بھی نبی بھیجے، اور آخر میں تو کمال کر دیا، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں دے کر قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ کتنی پاکیزہ، کتنی حسین جمیل تعلیمات ہیں، اور ان پر عمل کر کے کس قدر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت سے صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں اور اس پہ عمل پیرا ہو سکیں۔